اللہ 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 اکبر اللہ 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 اکبر اللہ اللہ اللہ. سبسکرائب کیجئے ہماری چینل کو اور ہمارے ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن بھی دبا دیجئے. رب کو منا گئے جو بند کے ستارے دنیا پہ چھا گئے ہیں جو بند کے ستارے. رب بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. صدق اللہ العظیم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بها وعضوا علیها بالنواجذ وإیاکم ومحدثات الامور او کما قال علیہ الصلاة والسلام. اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا فی اوسط کلامنا فی آخر کلامنا. اما بعد. ہم مسلک اہل سنت والجماعت احناف دیوبند والے شروع نماز میں رفع دین کرنے کو اور رکوع جاتے رکوع سے سر اٹھاتے اور تیسری رکعت کے شروع میں رفع دین نہ کرنے کو سنت سمجھتے. اب اس کے برخلاف غیر مقلدین نام نہاد اہل حدیث حضرات نے اس مسئلے کو اتنا متنازع بنایا اور امت میں اختلاف کا ذریعہ بنایا کہ بھئی جو رفع دین کرے گا اس کی نماز ہوگی اور جو رفع دین ہی نہ کرے اس کی نماز ہی نہیں ہوگی، اس کی نماز باطل ہوگی. جیسے کہ ان کے ایک عالم ہے رئیس ندوی صاحب، انہوں نے اپنی کتاب مجموعہ مقالات صفحہ نمبر 246 پہ لکھا ہے کہ رفع دین کرنا فرض و واجب ہے اور جو نہ کرے اس کی نماز باطل ہے. اب جب انہوں نے اس مسئلے کو اتنی حیثیت دی اور اتنا امت میں انتشار پیدا کیا کہ بھئی جو رفع دین کرے گا نماز میں اس کی نماز ہوگی اور جو رفع دین نہیں کرے گا اس کی نماز ہی نہیں ہوگی، اس کی نماز باطل ہوگی، اتنا امت میں انتشار پیدا کیا تو بھئی ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بھی نماز ہو اور ہماری نماز باطل نہ ہو، ہم بھی یہ چاہتے ہیں. لیکن ہمیں بھی حق حاصل ہے کہ ہم اس مسئلے کی تحقیق آپ سے کروائیں اور چند مطالبات اور چند سوالات ہمارے بھی ہیں جو ہمیں رفع دین نہ کرنے پر ابھارتے ہیں، تو آپ اس کا جواب دیں، تسلی بخش جواب دیں اور مدلل جواب دیں تاکہ ہم بھی رفع دین کرنا شروع کر دیں. یہ بات بھی یاد رہے کہ جو ہمیں تحقیق مطلوب ہے اور جو سوالات جو مطالبات ہمارے ہیں اس کے جواب میں یا تو قرآنی آیت پیش کی جائے گی یا تو پھر ذخیرہ احادیث میں سے کوئی ایک ایسی حدیث پیش کی جائے گی جو صحیح ہو، صریح ہو اور غیر معارض ہو، اور امتی کے اقوال و آراء سے اجتناب کیا جائے گا. چونکہ امتی کی تقلید کرنا آپ حضرات کے نزدیک شرک ہے اور بعض نے گناہ حرام تک کہا ہے، تو چونکہ تقلید آپ کے نزدیک درست نہیں اس لیے آپ امتی کے اقوال و آراء سے اجتناب برتیں گے، کسی امتی کا قول پیش نہیں کیا جائے گا. پہلا سوال یہ ہے کہ بھئی رفع دین کرنا کیا ہے؟ آیا رفع دین کرنا مستحب ہے یا سنت ہے یا واجب ہے یا فرض ہے؟ جو بھی آپ اس پر حکم لگائیں گے پہلے اس حکم کی تعریف بیان کریں. جیسے آپ اگر یہ کہیں کہ رفع دین کرنا سنت ہے تو پہلے آپ سنت کی تعریف کتاب اللہ سے یا پھر احادیث مبارکہ سے، سنت رسول سے اس کی تعریف کریں گے کہ سنت کسے کہا جائے گا. پھر اس بات کو ثابت کیا جائے گا کہ رفع دین بھی سنت ہے. ٹھیک ہے جی. یعنی جو بھی آپ حکم لگائیں گے کہ اگر رفع دین کرنا سنت ہے تو پھر آپ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صراحتاً یہ بات ثابت کریں گے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رفع دین کرنے کو سنت کہا ہو. اگر آپ کہتے ہیں کہ مستحب ہے تو پھر اللہ کے نبی سے یہ ثابت کریں گے کہ رفع دین کرنے کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مستحب کہا ہو. اگرچہ اس کو ثابت کرنے کے لیے آپ ضعیف حدیث تک کا سہارا لیں تو تب بھی ہمیں قبول ہے. دوسرا سوال ہمارا یہ ہے کہ جب رفع دین کریں گے تو کون سی تسبیح پڑھیں گے؟ کیا ذکر کیا جائے گا رفع دین کرتے ہوئے؟ جیسے ہم شروع نماز میں جب رفع دین کرتے ہیں تو اللہ اکبر کہتے ہیں، تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ جب آپ حضرات رکوع میں جانے سے پہلے، رکوع سے اٹھنے کے بعد جب رفع دین کرتے ہیں تو رفع دین کرتے وقت کون سی تسبیح آپ پڑھتے ہیں؟ ایک حدیث مبارکہ آپ پیش کریں گے. ٹھیک ہے جی. اور یہ بھی پیش کریں گے ساتھ ہی ساتھ کہ وہ تسبیح
بلند آواز سے پڑھنی چاہیے یا آہستہ آواز سے پڑھنی چاہیے؟ چونکہ آج تک کسی نے رفع دین کرتے وقت کچھ بھی زور سے نہیں پڑھا ہے۔ اگر کوئی شخص آہستہ پڑھنے کے بجائے وہ اس تسبیح کو زور سے پڑھ دے تو کیا اس کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ بھی آپ ہمیں بتائیں۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ رفع دین یعنی دونوں ہاتھ کب اٹھائے جائیں گے؟ تسبیح پڑھتے پڑھتے اٹھایا جائے گا، یا تسبیح پہلے پڑھی جائے گی ہاتھ بعد میں اٹھائے جائیں گے، یا ہاتھ پہلے اٹھایا جائے گا تسبیح بعد میں پڑھی جائے گی؟ جیسے ہم حضرات شروع نماز میں تسبیح پڑھتے پڑھتے یعنی اللہ اکبر کہتے ہوئے رفع دین کرتے ہیں، تو آپ ہمیں واضح انداز میں احادیث کی روشنی میں یہ بتائیں گے کہ تسبیح پہلے پڑھی جائے گی یا رفع دین پہلے کیا جائے گا؟ جو بھی طریقہ ہوگا احادیث کی روشنی میں آپ ہمیں بتائیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتاتے چلیں کہ اگر کسی نے اس عمل کے خلاف کیا جو آپ بتائیں گے، جیسے آپ اگر یہ کہیں کہ تسبیح پڑھتے پڑھتے رفع دین کریں گے، اگر کسی نے رفع دین کرنے کے بعد اللہ اکبر یا کوئی اور تسبیح پڑھ دی تو اس کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اور یہ بھی بتائیں کہ اگر کسی نے تسبیح پڑھی ہی نہیں، تسبیح کو چھوڑ ہی دیا، بس رفع دین کیا، تو اس کی نماز ہوگی یا نہیں، یہ بھی بتائیں۔ چوتھا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی رکوع سے اٹھنے کے بعد یہ بھول گیا کہ اس نے رفع دین کیا یا نہیں کیا، تو اب وہ کیا کرے؟ دوبارہ رفع دین کرے گا یا پھر ایسے ہی سجدے میں چلا جائے گا یا پھر آخر میں سجدہ سہو کرے گا؟ جو بھی اس کی صورت ترتیب ہوگی آپ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں بتائیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتاتے چلیں کہ اگر کوئی اہل حدیث بندے نے جان بوجھ کر کسی ایک مقام پہ رفع دین کو ترک کر دیا اور رفع دین نہیں کیا تو آیا اس کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ کیا وہ سجدہ سہو کرے گا یا پھر ایسے ہی نماز کو مکمل کر لے گا؟ یہ بھی قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ ہمیں بتائیں گے۔ مزید یہ بھی بتائیں کہ اگر کوئی آدمی کو دوسری رکعت میں یہ یاد آیا کہ اس نے پہلی رکعت میں فلاں مقام پر رفع دین کرنے کو چھوڑ دیا تھا، تو اب وہ کیا کرے؟ جب یاد آئے اسی وقت رفع دین کرے گا یا پھر سجدہ سہو کرے گا آخر میں، یا پھر نماز ہی کو لوٹائے گا، یا پھر اس کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی اس بھولنے کی وجہ سے؟ یہ بھی آپ قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ بتائیں گے۔ پانچواں سوال یہ ہے کہ رفع دین کرتے وقت یعنی ہاتھوں کے اٹھاتے وقت ہاتھوں کی کیا کیفیت ہونی چاہیے؟ آیا یہ کہ ہاتھوں کی انگلیاں کھلی ہونی چاہیے یا پھر بند ہونی چاہیے، یا پھر قبلہ رخ ہونی چاہیے یا قبلہ رخ نہیں ہونی چاہیے؟ کانوں تک ہاتھ کو اٹھایا جائے گا یا پھر کندھوں تک ہاتھوں کو اٹھایا جائے گا؟ اس کے مکمل تحقیق جو ہے آپ قرآن حدیث سے پیش کریں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتائیں کہ جو جواب آپ کا ہوگا قرآن حدیث کی روشنی میں، جو جواب آپ کا ہوگا اس کے خلاف کوئی عمل کرے تو اس کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یہ بھی قرآن حدیث کی روشنی میں آپ بتائیں۔ چھٹا سوال ہمارا یہ ہے کہ عربی میں رفع دین کہتے ہیں دونوں ہاتھوں کے اٹھانے کو، بس ہاتھوں کے اٹھانے کو رفع دین کہتے ہیں۔ اب رفع دین کرنے کے بعد ہاتھوں کو چھوڑا جائے گا یا پھر دوبارہ باندھا جائے گا؟ یہ آپ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں بتائیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتائیں کہ چونکہ آپ کے اندر دو گروہ بنے ہوئے ہیں، ایک گروہ تو وہ ہے جو رفع دین کرنے کے بعد دوبارہ ہاتھ سینے پر باندھ لیتا ہے، اور ہم نے بعضوں کو دیکھا ہے کہ وہ ہاتھ نہیں باندھتے، نیچے چھوڑ دیتے۔ تو صحیح طریقہ کون سا ہے، اس میں سے صحیح گروہ کون سا ہے، یہ بھی بتائیں، اور یہ بھی بتائیں ساتھ ہی ساتھ جو عمل کرنا ہے، اگر آپ یہ کہیں کہ ہاتھوں کو چھوڑنا ہے تو پھر جو ہاتھوں کو نہیں چھوڑتا سینے پر باندھتا ہے تو اس کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یہ بھی آپ ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائیں گے۔ ساتواں سب سے اہم اور بنیادی سوال یہ ہے کہ آپ حضرات 4 رکعت والی نماز میں صرف 10 مقامات پر 10 جگہ پر رفع دین کرتے ہیں، باقی 18 جگہ پر آپ حضرات بھی رفع دین نہیں کرتے۔ آپ حضرات ہمیں یہ ثابت کر دیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیشہ 4 رکعت والی نماز میں 10 ہی مقامات پر رفع دین کیا ہے، اس سے ایک بھی زیادہ رفع دین اللہ کے نبی نے نہیں کیا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے 18 مقامات پر کبھی رفع دین نہیں کیا، اور اس جگہ رفع دین کرنے کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے منع کیا ہو، یہ ہمیں احادیث کی روشنی میں ایک صحیح صریح غیر معارض حدیث لا کر پیش کر دیں۔ آپ حضرات نے ہمیں یہ طعنہ دیا تھا کہ رفع دین نہ کرنے کی بنا پر آپ کی نماز ناقص باطل ہے،
تو ہم کہتے ہیں کہ آپ نے بھی رفع دین چھوڑا ہے، اس لیے آپ کی بھی نماز ناقص، آپ کی بھی نماز باطل ہے۔ اگر ہم نے رفع دین چھوڑا ہے رکوع والا تو آپ نے سجدوں والا رفع دین چھوڑا ہے۔ اگر ہم نے تیسری رکعت کی شروع میں رفع دین نہیں کیا تو آپ نے دوسری اور چوتھی رکعت کی شروع میں آپ نے بھی رفع دین نہیں کیا۔ اگر ہماری نماز باطل رفع دین نہ کرنے پر تو آپ کی بھی نماز باطل ہوتی ہے رکوع سجدوں والے رفع دین نہ کرنے کی بنا پر۔ جبکہ آپ کے کبار علماء میں سے بہت سے علماء نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ جیسے رکوع والی رفع دین ثابت ہے، اسی طرح سجدوں والی رفع دین بھی ثابت ہے۔ جب ثابت ہے اور سنت بھی آپ کے علماء نے لکھا ہے کہ یہ سنت بھی ہے سجدوں میں رفع دین کرنا، اور آپ اس کو نہیں کرتے، تو چونکہ ہماری نماز باطل ہو رہی تھی رفع دین نہ کرنے کی وجہ سے، تو آپ کی نماز بھی باطل ہے رفع دین چھوڑنے کی بنا پر۔ اور جو جواب آپ سجدوں والے رفع دین کا دیں گے اسی جواب کو ہماری طرف سے رکوع والی رفع دین پر قیاس کر لیں۔ اور جو ہم نے مطالبے کیے ہیں، جو سوالات آپ کے سامنے رکھے ہیں، ان کا جواب آپ ڈھونڈیں، آپ دیکھیں کہ ہر ایک سوال کو الٹا الٹا کر دیکھیں، اس پر ہمارا عمل کس قدر ہے، کیسا ہے، قرآن کی روشنی میں ہے یا کسی حدیث کی روشنی میں۔ اگر آپ کو جواب مل جائے تو آپ ہمیں بھی لا کر دیں، انشاءاللہ ہم بھی عمل کرنا شروع کر دیں گے۔ جیسے ہم نے ایک مسئلہ آپ کے سامنے رکھا تھا کہ رفع دین کرتے وقت کون سی تسبیح کیا ذکر کرنا چاہیے، تو آپ اپنے علماء سے پوچھیں کہ رفع دین کرنا سنت ہے، آپ نے تو بتا دیا، لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ کے نبی کا مکمل عمل بھی بتا دیں کہ اللہ کے نبی رفع دین کرتے وقت کیا ذکر کرتے تھے، کون سی تسبیح پڑھتے تھے، تو وہ بھی بتا دیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتا دیں کہ اس تسبیح کو، اس ذکر کو آہستہ پڑھنا ہے یا بلند آواز میں پڑھنا ہے۔ اگر آہستہ پڑھنا ہے تو اگر کسی نے بلند آواز میں پڑھ دیا یا کسی نے پڑھنا ہی چھوڑ دیا تو کیا اس کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اور اسی طرح دیگر جتنی بھی ہم نے سوالات کیے ہیں ان تمام مسئلوں کو اپنے علماء سے پوچھیں اور پوچھ کر لا کر ہمیں بتائیں کہ بھئی احادیث میں اس کا ذکر ملتا ہے، کسی امتی کے اقوال وارہ سے ہم بات نہیں کر رہے، احادیث میں مل رہا ہے تو لا کر ہمیں بھی بتا دیں، ہم بھی انشاءاللہ اس پر عمل کرنے کی ضرور کوشش کریں گے۔ اب آخر میں وہی کہتا ہوں، اب جس کی جی میں آئے وہ لے اس سے روشنی، ہم نے تو دل جلا کر سر عام رکھ دیا، وما علینا الا